علیکم۔ عورت کہیں ماں، کہیں بہن، کہیں بیوی اور کہیں بیٹی کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب یہ ماں کے روپ میں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جب یہ بہن کے روپ میں ہو تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاء بہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بیوی کے روپ میں ہوتے ہیں حضور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ادب و احترام سے ملتے ہیں، اور جب یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ اے عورت، تجھ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے ذلتوں کے اندھیروں سے نکال کر عزت بخشی، تجھے زمین کی پسیوں میں دفن ہونے سے بچا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیا، تجھے مردوں کی عزت و آبرو بنا دیا۔ نبی صدر، اسلام سے پہلے آج تک کسی مذہب اور کسی معاشرے نے عورت کو مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ مغربی عورتوں پر نظر ڈالیں اور پھر ایک مومنہ مسلمان عورت کو دیکھیں، آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ نبی اعلیٰ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے حق کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، انہوں نے تینوں بار ہی سوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار ہی سوا دیا۔ چوتھی مرتبہ فرمایا، تمہارے باپ کا، گویا عورت پہ حیثیت ماں سب سے زیادہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ایک بات پھر کہوں گی کہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کوئی تہذیب، کوئی مذہب، کوئی حکومت، کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی قبیلہ عورت کو مقام نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا جو اسلام نے عورت کو دے دیا۔ بہرحال ہماری طرف سے عورت کو اتنا تو کہنے کا حق ہونا چاہیے کہ مقام عورت کو تب جان جائے گا جب وہ باپ بنے گا اپنی بیٹی کا، کہ مقام